بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور پچھلا سارا مہینہ جو گزرا ہے وہ انتہائی کرب میں میرا اس لیے گزرا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں اسٹیٹسٹکس لوں اس وقت امریکہ کی USA کی، یعنی کہ اس میں کچھ 7-8 پاکستان آ جاتے ہیں، تو آپ کو حیرت ہوگی اس بات کی کہ ان کی سٹیٹ کی اپنی جو ڈیٹا بیس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہر چھٹی عورت یا وہ ریپ ہوئی ہے یا ریپ ہونے کی وکٹم کے قریب ہوئی ہے یا ہیرس ہوئی ہے۔ لیکن اس کے اوپر آپ سوچئے، آپ میڈیا لگا کے دیکھ لیں، کوئی مین سٹریم میڈیا لگا کے دیکھ لیں، کبھی یہ ڈیبیٹس ہو نہیں رہی وہاں پہ، اور نہ وہ اپنے چپیڑیں اپنے منہ پہ خود اپنے معاشرے کو مار رہے ہیں۔ لیکن اگر میں یہی مہینہ ایک صرف اپنے مین سٹریم میڈیا یا سوشل میڈیا پہ دیکھوں تو ہم نے اپنے منہ کو چانٹوں سے سرخ کر لیا ہے۔ کہیں رکشے والا اداٹ لے جاتا ہے، کہیں ماں جو ہے وہ ہسپتال میں اپنے بچے کا گلا گھونٹ رہی ہے، کہیں پاک میں جاتی ہوئی عورت کے ساتھ آپ تذلیل کر رہے ہیں۔ یہ سارے معاملے جو ہیں، اب غور کیجئے، جہاں پہ آپ تدریس لینے دین کی جائیں، اگر وہاں بھی آپ کی عزت محفوظ نہ ہو تو انسان کدھر جائے؟ کیا یہ معاشرہ واقعی اس قدر تباہ کن ہو چکا ہوا ہے؟ اس کے محرکات کیا ہوں گے؟ یا ہم اس بات کو اوور ایکسپلائٹ کر کے شاید خود بھی کچھ چسکا لے رہے ہیں کہ صرف وہی بات ہم نے کرنی ہے جو معاشرے میں ہر معاشرے میں ہوتی ہے، وہ چاہے بدھسٹ معاشرہ ہو، وہاں پہ برائی ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، کوئی دور نہیں گزرا، ظلم ہوتا ہے، ظلم کی تحقیق جب کریں تو اس کے محرکات مختلف ضرور ہوتے ہیں، لیکن ظلم کبھی بند نہیں ہوا۔ اب ان مظالم میں سوشل میڈیا اپنا کتنا رول ادا کر رہا ہے، اس کو جانچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک نئی چیز ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی بھی تبدیلی آئے تو سمجھنے میں ہمیں تو خیر 20 سال لگ جاتے ہیں، لیکن جب تبدیلی آتی ہے تو وہ آتی کیوں ہے اور اس کے پھر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کیا اثرات پہلے پتہ چلنا چاہیے یا سٹیٹسٹکس ہونی چاہیے اور تبدیلی کرنی چاہیے؟ لیکن جب حاکمانہ لوگ خود یہ کہنے لگ جائیں، میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تجزیہ نہیں دے رہا، کہ جناب اگر اس ملک میں ٹک ٹاک بند ہو گیا تو یہ پاکستان 100 سال پیچھے چلا جائے گا۔ اگر یہ جملہ میرے کانوں نے سننا تھا تو یہ جملہ میرے کانوں نے تب کیوں نہیں سنا جب سکولوں کا سلیبس جو ہے اس میں سے اماں ختیجہ نکالی گئی، اس میں حضرت عمر خطاب کو نکالا گیا؟ وہ جملہ تب کیوں نہیں تھا کہ پاکستان پیچھے چلا جائے گا؟ کیا دلوں کے اندر قدورتیں ہیں ہمارے یا نہیں ہیں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن آج بھی آپ ایون سلیبس کر دیں، اس کے اوپر کوئی کلاس نہیں لے رہا، لیکن سوشل میڈیا کے ان سیکٹرز کے اوپر سارے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے اس طرح باتیں کر رہے ہیں جیسے شاید یہی وہ طریقہ ہے جس سے یہ قوم یا بنے گی یا بگڑے گی۔ میرے ساتھ ضیاء اللہ شاہ بخاری ہے، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اور میرے ساتھ ثنا منیر ہے، السلام علیکم۔ آپ نے مسکرانا نہیں ہے، آپ نے سنجیدگی سے مجھے جواب دینا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ضیاء اللہ قیوم صاحب ہیں، جو کہ ضیاء القیوم صاحب ہیں جو وائس چانسلر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب ہیں وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے، اسی طرح کے لوگ ہونے چاہیے، اور پروفیسر ڈاکٹر ربینہ ذاکر ہیں جو کہ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے انتہائی مختصر کہ ایک صحت مند معاشرہ کس کو کہتے ہیں اور وہ کیسے بنتا ہے؟ بہت شکریہ بلال بھائی، میں آپ کے جو گفتگو تھی شروع میں آپ فرما رہے تھے میں اس کو سن رہا تھا، اور میں اپنے آپ کو ایک استاد کے رول میں، ایک والد کے رول میں اور ایک معاشرے کا فرد ہونے کے رول میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے تو ساری باتوں کا جواب بڑے مختصر انداز میں، جامع انداز میں بیان کیا۔ جو آپ میرے سے جانچنا چاہ رہے ہیں، دیکھیے صحت مند معاشرہ وہ ہے جہاں پہ مجھے اپنی زندگی گزارنے کا حق دیا جاتا ہے، اور ریاست مجھے وہ ماحول مہیا کرتی ہے جہاں پہ میں اپنی زندگی بلا خوف و خطر گزار سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اس کی تو دنیا جہان میں کوئی مثال میں دے سکتا ہوں، آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کون سا وہ جگہ ہے جغرافیکلی جہاں پہ یہ سب چیزیں ہیں، یا یہ صرف خیال اور تھیوری ہے؟ اچھا دیکھیے بلال بھائی، یہ بات درست ہے آپ کی کہ دیکھیں جرم کی کہانی جو ہے وہ حابیل اور قابیل سے شروع ہوتی ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ دیکھیے سر، انسان کی سرشت میں سرکشی ہے، انسان کی سرشت میں گناہ ہے، غلطی کرنا ہے، لیکن سزا اور جزا کا نظام صرف اس معاشرے کو قائم رکھتا ہے۔ خدا کا خوف ہے، خدا کا خوف نہیں ہے تو فرعون ہونا، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ وہ ایک کیفیت کا نام ہے جب آپ اپنے خدا کو، اس کی ربوبیت کا بھی انکار کر لیتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے جو کسی پہ بھی آ سکتی ہے۔ کیا بات ہے؟ لیکن میں تو گزارش یہ کرتا ہوں سر کہ جو بات آپ نے کی، ہاں میں بالکل یہ بات کہنے کو تیار ہوں۔ میں سر خاصا گھوما ہوں، میں کانفرنسز اٹینڈ کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں رات کے 2 بجے اسپین میں راستہ بھول جاتا ہوں تو مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میں لٹ جاؤں گا سر۔
मैं किसी बस में मैं जुबान नहीं जानता तो मैं बस पे सवार होता हूँ तो मैं ड्राइवर को इशारों से बताता हूँ और होटल का कार्ड दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे जाना है, तो मुझे इशारों से कहता है कि तुम बैठ जाओ, और जब कभी बस आखिरी जगह पे आके रुक जाएगी तो मैं वहां पे रोकूंगा जहाँ पे सामने तुम्हारा होटल होगा। डॉक्टर साहब, आप खुशकिस्मत तरीन इंसान है इस कायनात के, और मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं स्पेन में लुटा हूँ, मैं पेरिस में लुटा हूँ, मैं इंग्लैंड में लुटा हूँ, मैं अमेरिका में लुटा हूँ। अमेरिका के मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ और अपने बैग को मैं उठा रहा हूँ एयरपोर्ट के ऊपर, 36,000 कैमरों की मौजूदगी में अपनी लगेज उठा रहा हूँ। जब लगेज उठा के पीछे देखा है तो हैंड कैरी गायब था। नहीं, बहुत है, शायद उसमें कोई हमारे दुनिया में किसी जगह हैंड कैरी मेरा गायब नहीं हुआ, अमेरिका में हुआ, लेकिन स्कैंडल नहीं है। पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं दर्ज की, कार्ड दे दिया, कहते जी $800 ले लो। मैंने कहा 800 नहीं लूंगा, रिपोर्ट दो कि मेरे पास ये क्रेडिट है सीवी पे कि अमेरिका में चोरी कराई है कुतुब साहब ने। अच्छा, नहीं, लेकिन क्या किसी ने आपकी रिपोर्ट लिखने से इनकार किया था? सर एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, कार्ड दे दिया, उन्होंने कहा कोई रिपोर्ट नहीं है, आप लाई नहीं थे बैग, और कहा कैमरे ऊपर पड़े हुए हैं, कैमरे देखो। मेरे सिटी के कैमरे नाकाम है, उनके एयरपोर्ट के कैमरे नाकाम थे। वो कहते हमारे पास फुटेज ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। शाह जी, मुझे लगता है कि हम ना अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं। नहीं, मेरी सिर्फ एक गुजारिश ये थी बिलाल भाई कि मैं ये नहीं कहता, मैंने तो इसीलिए कहा कि सजा और जजा का निजाम मुआशरों को राह रास्त पे रखता है। बहरहाल इंसान की सृष्ट में सरकशी है, इंसान की सृष्ट में गलत काम करना है, लेकिन जो बात मैं कहना चाह कि आपने कहा कि इस तरह का मुआशरा एग्जिस्ट करता है, तो मैंने कहा रिलेटिव टर्म्स में हाँ एग्जिस्ट करता है। ये बात भी दुरुस्त है कि वहां पे भी जुर्म होता है, लेकिन वहां पे मुझे ये वाला खौफ नहीं है कि मैं अगर अपनी कोई विपदा सुनाने के लिए किसी के पास जाऊंगा तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। एक्सेप्शन हर जगह पे मौजूद होगी, लेकिन उन एक्सेप्शन की एक्सटेंट कितनी है, उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, शायद इस बात में फर्क जरूर होगा। और मैं एक आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, मुझे पता है आपके आज माशाल्लाह बड़े लर्नेड पैनलिस्ट हैं। बिलाल भाई, गुजारिश ये है, रियासत अपने मुल्क में बसने वाले लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। सराफा सोशल मीडिया से एक्सप्लॉइट हो रहा है, या सड़क पे चलते हुए एक्सप्लॉइट होता है, या मेरे घर में रहते हुए मेरे हुकूक तल्फ होते हैं। ये बहरहाल अल्टीमेटली रियासत की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया एक फिनोमेना है। क्या हमने आज सिर्फ देखा सर ये पैदा हो रहा था? मैंने अपना फेसबुक अकाउंट 2006 में या 2007 में बनाया था, लेकिन आज भी उसमें शायद 100 के करीब सिर्फ मेरे जाती जो क्लोज मेरी फैमिली के लोग हैं, सिर्फ उस पे लोग मौजूद हैं। उसके अलावा शायद अभी भी शायद उनकी तादाद 100 से ज्यादा नहीं है। तो इस बात से इनकार नहीं है। क्या जिससे मोबाइल आया था सर, लोगों के खौफ नहीं थे कि ये मिस यूज होगा? क्या जब टेलीफोन इवन आया था, जब 5-5 साल बाद टेलीफोन लगता था, तो क्या तब वो मिस यूज नहीं होता था? ये हमें अपनी इस जनरेशन को, एक सोसाइटी का और बड़ों वाला रोल है जो बदकिस्मती से हमारे मुआशरे से अनका होता जा रहा है कि हम अपने बच्चों को रोल मॉडल नहीं दे पा रहे। मैं भी उतना ही बुरा हूँ जितने फर्ज करे बच्चे बुरे हो सकते हैं। बहुत आला बात क्यूम साहब, बहुत आला बात, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब हैं। अतहर साहब, आपने बात सुनी क्यूम साहब की। इस माशरे में यूनिवर्सिटियां बढ़ गई, तालीमी इदारे बढ़ गए, तालीम बढ़ गई, इंग्लिश मीडियम आ गया, ए लेवल ओ लेवल आ गया, मदारिस बढ़ गए, मीडिया बढ़ गया, महफिलें और मज़ारात पे रश बढ़ गए, मस्जिदें नहीं बंद हुई कोविड में। ये सारे अदराक जो हैं, ये सारे आपके सोशल मीडियम्स हैं ना, जहाँ पे आप तरबियत कर रहे हैं। तो इस माशरे में फिर ख़ास तौर पे ये यूथ का जो रवैया है, ये स्पेशल है हमारी बच्चों का, या आपके ख्याल में ये हम कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस बात को? ओके, प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना, आपकी तरफ ये बात लेकर आता हूँ। आपने इस बात सुनी, क्या हम इस बात को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या हमारी यूथ तालीम के बगैर रह रही है ज़्यादा, या तालीम असर नहीं कर रही, या क्या मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से जो टिक टॉक है ये हमें तकरीबन डायरेक्शन देने लग गया है? बल्कि अदारों को भी, कल हमारे साथ पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा टिक टॉक हमें मीडिया में बताता है तो हम पे प्रेशर आता है, तो फिर हम प्रायोरिटी अपनी सेटल करते हैं। क्या अदारे नाकाम हैं? अब ये सोशल मीडिया बताएगा? थैंक यू बिलाल साहब। सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगी कि देखिए, जब भी हमारे मुआशरे में इस तरह के मसाइल आते हैं, हरासमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हमारे मुआशरे में बहुत अरसे से एग्जिस्ट कर रहा है, कि ये कोई नई बात नहीं है, ये नया फिनोमेना नहीं है।
یہ پہلے بھی ہماری سوسائٹی میں ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ رپورٹ ہونے لگا ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے, جبکہ ایسا کچھ نہیں. رپورٹ زیادہ ہونے لگا ہے تو ہمیں پتہ چلنے لگ گیا, لوگوں کو شعور آنا شروع ہو گیا ہوا ہے اس چیز کا. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ڈاکٹر ضرورت صاحب ہے کہ وہ مسائل ہے ہونے کیوں کہاں لگ گیا ہے زیادہ, یا رپورٹ تو ہو رہا ہے, ہو اسی کیوں پہ رہا ہے؟ جی میں اسی پہ روشنی ڈالوں گی کہ دیکھیں جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم, کیونکہ ایک فیکٹر نہیں ہوتا کہ وہ اس کی وجہ سے وہ بیماری, بہت سارے فیکٹر مل کے ایک بیماری کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں اس کو بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسائل کس طرح جنریٹ ہو رہے ہیں. یہ سوشو ایکولوجیکل فینومینا ہے, یہ سوشو ایکولوجیکل فریم ورک کے طور پہ ڈاکٹر اگر صاحب میں مجھے اس کو وجہ دیکھوں بتائیے کہ تو مثال کے اس میں طور پہ کون سے وہ محرکات ہیں معاشرتی جن کی وجہ سے جرائم پیدا ہو رہے ہیں؟ غربت ہے, تعلیم کی کمی ہے, کیا چیزیں ہیں وہ دیکھیں جس پہ ہمیں غور سب کرنا سے ہے؟ پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک بندہ ہے جو ہو اس کے انڈیویجل لیول فیکٹر کیا ہے, وہ کہاں پہ رہ رہا ہے, جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے. اگر وہ اپنی سوسائٹی میں وائلنس ہوتے دیکھ رہا ہے جو کہ ایکسیپٹ ہو رہا ہے سوسائٹی میں, کلچر آف وائلنس ہے اور اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, اس کو اٹھا نہیں رہا, اس کو برا نہیں سمجھ رہا, ڈاکٹر یا صاحب کون نہیں ہم بات جیسے کر رہا, بات ہم کر رہے ہیں جتنی بات وکٹم کر رہے ہیں بلیمنگ کی, اتنی بات تو وکٹم دنیا شیمنگ کی. جہان میں کوئی ملک نہیں ہے جو اپنے معاشرے کے ظلموں پہ کر رہا ہو. کتنی کی بات آپ کے خیال میں اور کریں تو لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے؟ دیکھیں تعلیم تو بہت ضروری ہے لوگوں میں. اس وقت ہماری جو یوتھ ہے ان کے لیے کیا پروڈکٹیو انگیجمنٹ ہمارے پاس موجود ہے, کیا ہم نے ان کو پروڈکٹیولی کہیں پہ انگیج کیا ہوا ہے, کہ ہم ان کی جو کیپیسٹیز ہیں ان کو بلڈ کر کے ہم ان کو صحیح طریقے پہ صحیح ڈائریکشن میں لے کر آ سکیں. اس وقت میڈیا کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب میرے سوشل ساتھ میڈیا رہیے گا, ہے آپ کے ساؤنڈ میں یا تھوڑا جس سا طرح مسئلہ کا ہے. ڈاکٹر میڈیا ہے اختر اس آپ کو میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی ڈاکٹر روبینہ کی بات سنی. مجھے یہ باتیں ساری جو ہے نا یہ بڑی ہوا میں لگتی ہیں. ہم یہ کریں گے, تعلیم ہوگی, جہاں تعلیم ہے کیا وہاں کرائم نہیں ہوتا, جہاں تعلیم نہیں ہے کیا وہاں کرائم نہیں ہوتا, جہاں غربت ہے وہاں کرائم نہیں ہوتا, جہاں امارت ہے کیا وہاں کرائم نہیں ہوتا. ہم کیا ابھی تک واقعی عقلی طور پہ ذمہ دار شہری یا استاد کی حیثیت سے اس بات کو جانتے ہیں, یا ہوا میں ہم ایسی گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں کہ جی یہ وجہ ہے؟ ہمیں کیسے پتا ہے کہ کیا وجہ ہے جب آپ کے ادارے کہہ رہے ہو کہ سوشل میڈیا ہمیں بتاتا ہے تو ہماری پریورٹی بنتی ہے؟ تو یہ تو نالائکی وجہ ہوئی نا. جی جی بالکل بلال بھائی, جو آج اس حالات بن رہے ہیں, جو معاشرے میں جس طرح کے جرائم سامنے آ رہے ہیں اور جو ٹوٹل ایک اخلاقی اقدار کا بریک ڈاؤن سامنے آ رہا ہے, یہ ہم کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور اس میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ کاؤنسلنگ, مینٹورنگ, ان کی ٹریننگ, اور جو ادارے تربیت کے ادارے ہیں ان کو اپنی ایفرٹس کو ڈبل کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اس معاشرے میں مینٹور کون ہے؟ جی مینٹور جو ہے وہ پرائمریلی جو استاد ہے, چاہے وہ اسکول کا استاد ہو یا یونیورسٹی کا استاد ہو, وہ پرائمری مینٹور وہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور پھر اسٹوڈنٹس کے آپس میں جو سینئرز ہوتے ہیں وہ ان کے مینٹورز بنتے ہیں. تو ہم کیا ناکام ہو چکے ہیں اس چیز میں ڈاکٹر صاحب؟ جی 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 بلال بھائی, ہم کیا ناکام ہو چکے ہیں اپنے مینٹورنگ کرنے میں, تربیت کرنے میں؟ استاد کی حیثیت سے ہم ناکام ہیں. جی بالکل, یہ اسی بات کی علامت ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے مینٹورنگ اور گائیڈنس کا اور لوگوں کو ایک مقصد زندگی ڈاکٹر صاحب اس طرف توجہ کیجئے, یہ آپ کی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں اس بات کی طرف. مثال کے طور پہ بہت سے مینٹورز جو ہیں جو سوشل میڈیا پہ مینٹورنگ سے مطلب ہے کہ آپ کو کردار سازی سکھا رہے ہیں. وہ جو کردار سازی سکھا رہے ہیں وہ دو باتیں دیکھیں, تھوڑی دیر بعد تو ان کا اپنا سکینڈل آ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی گندی تصویریں شیئر کی ہیں. وہ مینٹور آپ کا تباہ و برباد ہو گیا لیکن آپ ڈیفینڈ کریں گے. دوسرا مینٹور جو ہے وہ کہتے ہیں جی میٹرک کیتا ہے یا نہیں کیتا, سی او تو ضرور بن سکتا ہے. اب ساری دنیا میں وہ مینٹور بتا رہے ہیں کہ آپ ملک ریاض بن سکتے ہیں بغیر محنت کیے, بس لگے رہو. اب یہ مینٹورنگ کرنے کا معیار جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بنانا تھا, میں نے بنانا تھا, یا سوشل میڈیا نے بنانا تھا؟ جی یہ تو ہم نے بنانا تھا. اور انفارچونیٹلی سوشل میڈیا جو دو دھاری تلوار ہے, یہ تعلیم اور شعور کو عام کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور بے شعوری کو عام کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. تو ہم اس وقت اس کے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں ان کا برنٹ برداشت کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں ان سارے چینلز کو, سوشل میڈیا کمیونیکیشن چینلز کو بھی جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ اور مینٹورنگ کے لیے ڈاکٹر صاحب فرض کیجئے کہ ہم سوشل میڈیا کو بند کر دیں, تھرو آؤٹ بند کر دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو آپ اسکرین آؤٹ کریں, بند کر دیں, تو معاشرے میں کیا فرق آئے گا؟ اچھا, اگر تو یہ ممکن ہے
تو ڈیفینیٹلی کسی چیز کو اگر بند کر دیا جائے یا غیر قانونی قرار دے دیا جائے تو پھر اس کا استعمال صرف غلط کاموں کے لیے ہی پھر شروع ہو جاتا ہے. جبکہ ابھی تو یہ ممکنات میں سے ہے کہ اس کا پازیٹیو بھی یوز کیا جائے اور نیگیٹو, اور یہ دونوں فورسز جو ہیں سوشل میڈیا کے میدان میں بھی نبرد آزما ہے اور باقی بھی معاشرے میں مین اسٹریم میڈیا میں بھی اور ادروائز پرنٹ میڈیا ہر جگہ سوسائٹی میں یہ دونوں فورسز کی آپس میں جو اسٹرگل ایک جاری ہے. تو میں یہ سمجھوں گا اگر بالکل ہی پابندی لگا دی جائے گی تو ایک تو یہ ناممکن ہوگا, پھر دوسرا یہ کہ وہ استعمال کرنا ہی جب ایک جرم بن جائے گا تو پھر ہم انکریمنیٹ کر دیں گے لوگوں کو, مجرم بہت تیزی سے بنائیں گے. ہمیں لوگوں کو اس مائنڈ سیٹ سے نکالنا ہے, نیگیٹیوٹی والے مائنڈ سیٹ سے, اور پازیٹیوٹی پہ لے کے آنا ہے. تو یہ پابندی میرے خیال سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی اور اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی شاید ممکن نہ ہو, اور پھر صرف وہی لوگ رہ جائیں گے سوشل میڈیا پہ جو ہماری یوتھ کو گمراہ کرتے ہیں. تو پھر ہم کیسے اس سے بہتر سچویشن میرے میں ساتھ رہیے گا. میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. شاہ صاحب آپ کی توجہ سے دلواؤں گا. میں آپ کو مثال جو ہے وہ چیدہ ملک کو دیتے ہیں. چین کی مثال دیتا ہوں. چین ترقی یافتہ ہے کہ نہیں ہے؟ پکی بات ہے. وہاں پہ پوری سکریننگ ہے, پوری سکریننگ ہے. انہوں نے اپنے پروگرام اپنی ایپس بنا لیے ہیں. ایران کی مثال دوں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ بالکل. ایران کی مثال دوں آپ کو برا نہیں لگے گا. عراق کی مثال بھی نہیں بری لگے گی. سعودیہ کی بھی مثال آپ کو بری نہیں لگے گی. جب کامیابی کے چیپٹرز ہیں تو ہمارے حاکمین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر اگر کوئی پابندی لگائی تو کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان 100 سال پیچھے نہ چلا جائے. مجھے اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ ہماری عقل کی اشرافیہ اگر یہ سوچتی ہے تو میں اور آپ تو پھر فارغ ترین لوگ ہیں اس دنیا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی بڑا اپنے یہ خوبصورت جملہ اپنے انداز سے دہرایا کہ 100 سال پیچھے چلے جائیں گے. ٹک ٹاک اگر ہم نے اس پہ پابندی لگائی نا تو 100 سال. اور اگلی بات سن لے, اگر ہم نے اس کو اسی طرح بے لغام چھوڑے رکھا تو 100 سال نہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 1400 سال پہلے کا دور تھا نا وہاں چلے جائیں گے. سر وہ معصوم دور تھا. میں جو ظلم اب ہو رہا ہے, ماں بیٹھی بچے کو مار رہی ہے 8 مہینے کی ہسپتال کے اندر. یقیناً میں کہتا ہوں وہ جرائم بھی شاید اس کے برابر نہیں ہیں جو ابھی یہ ہمارا ٹک ٹاک سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. شاہ جی مجھے ایک بات ہے, معافی کے ساتھ میں ادب کے ساتھ آپ کی بات کرتا ہوں. نعت کتنی اعلیٰ چیز ہے, میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں, حلفاً کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, نعت چل رہی ہو اور اس کے اوپر قائد اعظم کی مزار کے اوپر آپ ڈانس کر رہے ہوں, یا آپ کہیں پاکستان کے کسی ایسی جگہ پہ جا کے وہاں پہ بےہودگی کر رہے ہوں, تو یہ آزادی اظہار خیال ہے. بالکل. میں یہ عرض کرنے لگا تھا بے شک یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ سوشل میڈیا, لیکن اس کو استعمال جس انداز سے ہم کر رہے ہیں نا, میں کہتا ہوں سوائے چند چیزوں کے جو زیادہ اکثریت ہے نا وہ اللہ رسول کی تعلیمات کے عین مطابق نہیں, عین مخالف ہم جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں بھی جو آپ نے بات کی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اللہ اور رسول کی بغاوت ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بالکل صریحاً. نمبر 2, لوگوں کی دل آزاری کرنا, فرقہ واریت پیدا کرنا, اپنے دفاع اور ملک کی سلامتی سے کھیلنا. اگر آپ نے یہ سوشل میڈیا یا ٹک ٹاک بند کر دی, آپ چلے جائیں گے 100 سال پیچھے. ٹھیک ہو گئی بات. اب آپ کو یہ ترتیب کرنی پڑے گی کہ آپ موسیقی کو اور ان چیزوں کو جن کو آپ حرام ساری زندگی کہتے رہے, اب آپ ان کو حلال کریں تاکہ وہ لیگلائز ہوں. اب یہی اصول رہ گیا بس. جی یقیناً یہی صورتحال رہے گی کہ ہم ان تمام آپ بدلیں, حرام چیزوں کو ہم تبدیل کریں اور ہر ٹک ٹاک کے ساتھ ایک مولوی صاحب لگا دیں تاکہ یہ وہ ذمہ داری جو ممبر ہے وہ یہ بھی ادا کرنا شروع کر دیں. تو یقیناً یہ ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ الرحمن خیر غالب آئے گی, والعاقبۃ للمتقین. ابھی جو آپ پروگرام آج کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. ہمارا سب سے پہلا یہ کام ہونا چاہیے بحیثیت ایک مسلمان, بحیثیت ایک پاکستانی, کہ ہم اس سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کریں کہ ایک تو جس طرح بھی آپ نے مثالیں دی, چائنا وہ ہم سے ترقی یافتہ زیادہ ہے, عقلمند زیادہ ہے, تعلیم یافتہ زیادہ ہے. جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں چونکہ ہم وہاں پڑھ کے آئے ہیں, ہم نے دیکھا وہاں پر جو شرح خواندگی وہ ہم سے زیادہ بہت زیادہ سے بڑھ چکی ہے, وہ 90 سے اوپر چلی گئی. ٹک ٹاک بھی نہیں تھا. اس لیے ابھی بھی وہاں پابندیاں ہیں, ابھی بھی وہاں پر پابندیاں ہیں, وہ پورے ان چیزوں کو دیکھ کے چلا رہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے فرقہ واریت کے جو ماحول پیدا کیا ہوا ہے نا وہ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے, جو سیاسی انارکی اور فکری انتشار برپا ہوا ہے اسی کی وجہ سے بے حیائی اور فحاشی جس انداز سے پھیل رہی ہے اور جس کے پھر ہم نتائج دیکھ رہے ہیں اس طرح کے, وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا کو بالکل بے لگام چھوڑا ہوا ہے. تو یقیناً اللہ اور لگام ڈالی کس کو ہوئی ہے, یہ آپ نے سوچنا ہے, میں بعد میں پوچھوں گا لگام ڈالی کس کو ہوئی ہے. بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, میں طرز میں نہیں کہہ رہا. لیکن میں ایک بات کہہ دوں,
جو یہ فاسٹ میڈیا نا اس کے اثرات اور ساری چیزوں سے زیادہ ہے. میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, جب میں کالج کے زمانے میں تھا نا تو توپ جو ہے نا کیمز مال روڈ کے اوپر اس پہ کھڑے ہو کے نا تو مائک پکڑ کے نا ہم پڑھا کرتے تھے فیض کو کہ مجھے آزادی اظہار جب مل جائے گا تو میں تباہیاں پھیر دوں گا, اس ملک کو ٹھیک کر دوں گا, میں باغی ہوں اور میں باغی ہی مرنا چاہتا ہوں. جب مجھے اظہار خیال ملا میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, مجھے پتہ چلا کہ 99.99% لوگ جو میری طرح کے اور میری عمر کے اس زمانے میں انقلابی تھے, ان کے پاس 2 منٹ بولنے کے لیے کانٹینٹ نہیں ہے, ان کے پاس خیال نہیں ہے. اب آپ نے دے دیا ان کو 30 سیکنڈ کا ٹک ٹاک اور اس پہ آپ گئے سارے ڈر کے, ہائے بند کرتا روٹی بند ہو جانی پیسے آنے, تو بھائی پھر حلال اور حرام کے رزق کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو آپ کا یا میرا کمایا ہوا مال اس معاشرے کی تباہی کا باعث ہے, کیا وہ مال حلال ہوگا؟ یہ آپ سے نہیں پوچھ رہا, یہ آپ کے پاس آؤں گا. اس کائنات میں, اس یوتھ میں جس میں آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں, اتنی نالائکی, جہالت اور انستھیٹکلنس کیوں ہے کہ وہ یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ معیار کیا چیز ہے اور آزادی مانگتے ہیں؟ دیکھیے فریڈم آف ایکسپریشن تو ہم مانتے ہیں, سب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ ایک عوام کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, لیکن اگین میں کہوں گا یہاں پر کچھ سرٹن رولز, سرٹن گائیڈ لائنز ہونے چاہیے. گائیڈ لائنز بھی یہ ہوتے کہ آپ نے اپنے ایک تمیز کے دائرے یا مورل یا ایتھکس کے اندر, دیکھیں گائیڈ لائنز پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک تو آپ اپنے گھر کی ٹریننگ, جب پیرنٹس سے خود کہہ رہے ہو کہ روٹی بند ہو جائے گی تو پھر آپ سوچیں کہ پھر وہ روٹی کسی بھی طریقے سے, یعنی کہ آپ نے اگر آپ کے اندر, دیکھیں وہی بات ہے نا, I'll again talk again بار بار کہ جی آپ ایجوکیشن کی کمی ہے, جس کو سینس نہیں رائٹ اینڈ رانگ میں, وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا جی میں نے کانٹینٹ کیا بنانا ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا میں, اب ٹک ٹاک میں دیکھیں موسٹلی اب جو آپ دیکھ رہے ہیں میجورٹی جو لوگ ہیں وہ فارغ ہیں. فارغ ہے سینس کے مطلب وہ کام نہیں کرتے, فارغ ہے نا, فارغ ہے, وہ الٹریٹ ہے, اور اس کے علاوہ ایگزیکٹلی جب الٹریٹ بندہ ٹک ٹاک بنائے گا تو پھر آپ اس نے کانٹینٹ کیا بنانا ہے؟ اس کے جو فالوورز ہیں, جو اس کی اپنی نیش ہے, وہ بھی ویسے ہی ہیں. تو وہ اگر اس کے 2 ملین فالوورز آ گئے, اگر وہ خود بھی ان پڑھ ہیں, وہ تو کہیں گے جی ہم تو بڑے فیمس ہو گئے, پیسے کما رہے ہیں. سو اٹ مینس کہ وی نیڈ ٹو ریگولیٹ دا سوشل میڈیا ایز ویل, وی نیڈ ٹو ریگولیٹ کہ آپ کانٹینٹ کیسا بنا رہے ہیں. آپ نے ایگزامپل دی چائنا کی, چائنا میں بھی ٹک ٹاک تھا, لیکن ان کے جو یوتھ ہے بڑے پڑھی لکھی ہے, وہ بڑے کنسٹرکٹیو طریقے سے اپنی ویڈیوز بناتے ہیں, وہ اتنی نیگیٹو نہیں ہوتے. سزا ہے پتہ ہے یہاں پر تو میں یقین کریں بنائیں گے تو سزا ہے نہیں, یہاں تو ولگیرٹی شروع ہو جاتی ہے. آپ میڈیا میں دیکھیں جس طرح لڑکیاں اپنے آپ کو کچھ کیری بھی کر رہی ہوتی ہے, وہ ولگر لگتا ہے, وہ لٹرلی آپ کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. آپ نے کہتے آپ کے بچے کے ہاتھ میں ٹک ٹاک ہو, اتنا خراب کانٹینٹ. بٹ اگین ون تھنگ از دیئر کہ آپ ان کو سمجھائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں. یا دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر جب بھی آپ جاتے, گائیڈ لائنز لکھی ہوئی اس کے اوپر کہ آپ نے یہ کانٹینٹ نہیں بنانا. دیکھیں کہ 18 اینڈ بلو یہ ٹک ٹاک یوز نہیں کر سکتا. اس میں یہ بھی ایک فنکشنالٹی, اگر ایک 18 ایئر سے بچہ اس کو اگر کسی سے چیٹ کر رہا ہے, وہ ٹک ٹاک خود ہی بین کر دیتا ہے. تو ٹک ٹاک کی گائیڈ لائنس تو انٹرنیشنل ہیں, بٹ میں کہتی ہوں اسپیسیفکلی اور پاکستان یہ گائیڈ لائن مزید اسٹرانگ ہونی چاہیے, تاکہ اگر اس طرح کانٹینٹ ہے آٹومیٹکلی وہ بین ہو جائے. روبینہ آپ میرے ساتھ ہیں. روبینہ یہ جو آپ نے حابیل اور قابیل کی ابھی بات سنی ہوگی, حابیل اور قابیل کے اندر جو پھڈا ہے نا ان دونوں کا, اس میں ہم نے خاتون جو ہے نا وہ خود اپنے طور پہ ڈالی تھی. تو ہم ڈالتے ہیں پھڈے تاکہ مسالے بنے اور ہم آگے بڑھیں. لیکن دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو تعلیم کے بغیر جو ایک معاشرہ ہے, وہ بھی چاہے وہ رومنس ہو, چاہے گریک ہو, چاہے وہ مسلمانوں کا ہو, وہ غربت اور بے تعلیم لوگ بھی با اخلاق ترین لوگ نکلے ہیں. ان کے پاس کوئی یونیورسٹیاں ادارے نہیں تھے, لیکن ان کی وجہ سے ہمارے پاس تعلیم آئی ہے. کیوں ایسا ہے کہ ہماری یوتھ آزادی کا اظہار تو مانگتی ہے لیکن استعمال کرنا نہیں جانتی؟ دیکھیں بلال صاحب, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کیا ہم سوشل میڈیا کو بند کر دیں, جو کہ بالکل بھی ایک اچھا سولوشن نہیں ہے. دیکھیں ہماری یوتھ کا پرابلم کیا ہے کہ وہ اپنے فیملی سے ڈسکنیکٹ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈسکنیکٹ ہے, ان کا ڈس انگیجڈ ہے, ان کو ہم نے کس طرح دیکھیں. اگر فیملی نہیں دیکھ رہی, سب سے پہلے تو فیملی کا رول بنتا ہے کہ ان کی تربیت کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں. ٹک ٹاک کو بند کرنا جو ہے یہ ڈیزاسٹر کیسے ہے؟ دیکھیں صرف ٹک ٹاک کی بات نہیں کری, میں اوور آل سوشل میڈیا کی بات کری کہ سوشل میڈیا کو ہم اپنی انفارم ڈیسیجن میکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن اس میں ہمیں سوشل میڈیا کو ہی استعمال کرنا ہے. سوشل میڈیا کے ان ایفیکٹ کو شو کرنے کے لیے کروں گا نا میں. جی
देखें, हम ये बात कर रहे हैं कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को हम दिखाएं और नेगेटिव इम्पैक्ट को भी लोगों से को अवेयर करें कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं सोशल मीडिया को अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका हमारे सोसाइटी पे क्या बुरे असरात साबित हो सकते जिस हैं। माशरे में आप पतंग की डोर को नहीं सही से कानून साजी कर सकते, जहां पे बच्चों के गले कटते हो, वहां आपने वो बेढंग जो आपके हाथ में नहीं है उसको कानून बनाना है और पॉजिटिव दिखाना है। पतंग उड़ाना तो इस माशरे में पॉजिटिव नहीं बन सका, बच्चे उससे मर गए, हम नहीं कुछ कर सके। वो पॉजिटिव आखिर क्या है जो हमने और किसने सिखाना है और क्यों नाकाम है? देखें, अब हमारे जो सोसाइटी के इश्यूज हैं हमने उनको कैसे रिजॉल्व करना है, लोगों को अपने साथ कैसे लेके चलना है, लोगों का इसमें क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि देखें, इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फुकदान शो करते हैं। क्या लोग इतने बेहोश हो गए कि इस तरह के जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो कोई इस पे बात क्यों नहीं करता? उस वक्त जैसे ये अगर आप इसी इंसिडेंट को लें, बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे। वापस आऊंगा, वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन कौन बात नहीं करता? मुझे लगता है सारे लोग यही तो बातें कर रहे हैं। अभी भी हमें इस बात का दुख और गम है, हाय सन बोलने का मौका नहीं। वो क्या बोलना है ये जरा सोचो। वक्फे में वापस आते हैं। दो लफ्जों को हमेशा याद रखिएगा और मैं डॉक्टर ज़िया साहब से जो है आपको करता हूँ। एक होती है प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या होगा कि मेरी जाती स्पेस है, ठीक है ना, राजदारी है मेरी। एक होता है मेरी आज़ादी। मुझे लगता है आज़ादी और प्राइवेसी को ना हमने ना शाह साहब मिक्स कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कहीं अपने आप को रिलीव करना है, मुझे कहीं अपनी वॉशरूम के लिए जाना है तो मैं तन्हा जगह ढूंढूंगा। अगर मैं खेत में भी हूं तो मैं छुप के जाऊंगा। ऐसा ही है ना? अब माशरा मेरे ख्याल में ये आ गया, मैं माफ़ी मांगता हूं अगर मैं गलत मिसाल दे रहा हूं। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि तन्हाई ये है कि मैंने अपने आप को रिलीव करना है, मैंने गंद करना है, मैंने गलाजत करनी है, तो अपने मुंह पे कपड़ा बांधूं और चौक माल रोड के अंदर खड़ा हो के मैं ये गलाजत कर दूं ताकि मुझे ना कोई पहचाने, गलाजत मैं कर लूं अपनी। अब अगला कदम आया है, अब मैं वो गलाजत भी करता हूँ माल रोड के चौक में और कपड़ा भी नहीं बांधता और फिर कहता हूँ मुझे आज़ादी इजहार चाहिए। और अगर ये आज़ादी माल रोड पे गंद करने वाली मिसाल दे रहा हूँ मैंने बंद कर दी तो मुल्क पीछे चला जाएगा। यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलाम के इरशाद ग्रामी बिलाल भाई यहीं पर सादिक आ रहा है, इज़ा लम तस्तही फस्ना माशियत। जब तुम में हया नहीं ना रहती तो फिर जो मर्जी करते रहो। यकीनन पहले हया अगर ख़त्म करने की कोशिश करें तो मुल्क पीछे चला जाता है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये भी बेहयाई। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने यही फरमाया था। आपके थिंक टैंक कह रहे हैं ये जी अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया था इन हज़रात को समझाने के लिए, ऐ तायर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती है परवाज़ में कोता है। ये रिज़्क़ है, ये तो ज़लालत है और ये हराम खोरी जो है ये हमें तबाह कर रही है। लेकिन इस मुआशरे को आपने जिस बेसुकूनी, आज मुझे बताइए नफ्सियात के मरीज पैदा हो रहे हैं और ऐसे ऐसे मरीज पैदा हो रहे हैं कि जनाब ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं कि जो हमारे असलाफ ने, हमारे आबा-ओ-अजदाद ने कभी नाम नहीं सुना था। अखलाकी तौर पे हम तबाह हो रहे हैं और ये मुआशरा फिक्री इंतशार का शिकार हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों से निजात पाने का रास्ता ये हम अल्लाह और रसूल की तालीमात की जानिब वापस पलटें। और वो क्या है? ईमान बिल्लाह, ईमान बिलगैब। ईमान बिलगैब से इन सारी चीज़ों से हम निकल सकते हैं और अल्लाह पर एतमाद और अल्लाह पे तवक्कुल। जो रिज़्क़ है ना ये तो अल्लाह पाक ने वादा किया जानवरों के साथ, अशरफुल मखलूकात है, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह फरमाते हैं हर चार चौपाए का रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलि लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर। अगर तुम अल्लाह पे तवक्कुल करना सीख लो ना और ऐसा तवक्कुल करना सीखो जैसा अल्लाह पर तवक्कुल करने का हक होता है, अल्लाह तुम्हें उसी तरह रिज़्क़ देगा जैसे अल्लाह परिंदों को रिज़्क़ देता है। अब परिंदा जो निकलता है सुबह, नबी फरमाते तग़दू खिमासा वतरू बिताना, खाली पेट होता है, ना कोई उसकी दुकान है, ना उसका कोई दफ्तर है, ना मसले रिज़्क़ है, ना सोशल मीडिया है। यकीनन लेकिन जब शाम को वापस पलटता ना, डरते क्यों है इतना ज्यादा? उसका रिज़्क़ भी अलग अलग है, रिज़्क़ भी अलग अलग है। कोई परिंदा जो है वो गोश्त खा रहा है, कोई जनाब वो चारा खाता है और कोई जनाब दाना खाता है। डॉक्टर अथर को लेने, डॉक्टर अथर आप मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि क्या वाकई इस माशरे में हमारी यूथ में हलाल हराम का या एक पाकीज़ा रिस्क कमाने का तसव्वुर अब हम ख़त्म समझें? क्योंकि जैसे मर्जी हो इस सोशल मीडिया से एक
انکم تو جنریٹ ہو رہی ہے، یا آپ کے خیال میں یہ بس غربت کا ایک بائی پروڈکٹ ہے؟ کیونکہ میں آج بھی اگر دیکھوں تو آج ایران کی مثال دیتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے، وہ ہم سے اکانومی میں ویکر ہیں، لیکن ویکسین انہوں نے ایجاد کی ہے، ٹک ٹاک وہاں پہ پابندی کے ساتھ ہے، وہاں پہ سوشل میڈیا پابندی کے ساتھ ہے. چائنا کی مثال دوں گا تو بہت بڑی مثال ہے. ہمیں خوف کیوں آ رہا ہے؟ ہم اپنے یوتھ سے ڈر رہے ہیں یا اپنی نالائکی سے؟ جی بلال بھائی بالکل، جیسے آپ نے بات کی تھی پابندی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ کس طرح کے کانٹینٹ پہ پابندی لگائی جائے اور کس طرح کے استعمال پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ بذات خود جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک ملٹیپل بہت طرح کی ٹیکنالوجیز کا نام ہے اور یہ کئی طریقوں سے استعمال ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں جو اس وقت جو استعمال انڈر ڈسکشن آ رہا ہے وہ تو مورل سٹینڈرڈ ہماری سوسائٹی کے میٹ نہیں کرتا، تو اس طرح کا تو جو استعمال ہے میڈیا کا، چاہے وہ کسی بھی طرح کا پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اس طرح کا استعمال تو ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا اور اس کے خلاف قوانین بھی بننے چاہیے اور پھر لوگوں کو تمیز سکھانی چاہیے کہ اگر آپ اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب ادب کے ساتھ آخری سوال آپ سے، یہ تمیز معاشرے کو سکھائی کیسے جاتی ہے؟ ڈنڈے کے ساتھ یا یونیورسٹی میں؟ جی یہ یونیورسٹی میں ہی سکھائی جاتی ہے اور کچھ گھر سے سکھائی جاتی ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری کیونکہ یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ معاشرے کے کریم ہوتے ہیں اور ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. اگر ہم ان کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ اور ٹریننگ کریں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک معاشرے میں ایک انفلوئنس رکھتے ہیں اور وہ آگے ایک جسے چین ری ایکشن کے طور پہ معاشرے میں دوسروں کو بھی ان ویلیوز اور ان مینرز کی طرف ضرور آنا چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے ڈاکٹر صاحب. یہ صرف یونیورسٹیز کے رول نہیں ہے. دیکھیے اب تو 14 سال کے اسکول کے بچے بھی اس کے اندر انوالو ہیں، اب اسکول بھی یہ کرے. لیکن جو تھنک ٹینک آپ کا کہتے ہیں نا، یہ تضاد بڑا ظالمانہ ہے، جاہلانہ نہیں میں کہہ رہا، ظالمانہ ہے کہ تھنک ٹینک آپ کا جو ٹیچرز فیکلٹی کا یا الیٹ سوچنے والوں کا، وہ کہتے ہیں جی آپ نے سیڑھیاں چڑھنے کی دعا ڈال دی، سیڑھیاں اترنے کی دعا ڈال دی، بچے کے ذہن پہ زور پڑ گیا. اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بھی اس کو سکھائیں، گندا اور اچھا سکھائیں. یہ بڑی تضاد کی باتیں. مجھے لگتا ہے کہ بچے شاید اتنے خراب نہیں ہیں جتنے ہم لوگ خراب ہیں. ہمیں ککھ نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے، لیکن بولنا ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے. ڈاکٹر روبینہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ فرمائیے کہ آخر قدریں، مورلز، اچھے اور برے کا فرق کرنا اس معاشرے نے بہتر سیکھا ہے، غلط سیکھا ہے، اور اس کے کیا وجوہات ہیں جو بھی آج ہمارے اندر غلط یا صحیح کی تمیز ہے؟ کیوں اور کیسے؟ دیکھیں، انسان کی جو تربیت ہے اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت شروع کر دیں. اب دیکھیں نا، جو سوشل میڈیا کا استعمال، اب چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، وہ بیبی سیٹر کے طور پہ موبائل اس کا کام کرتا ہے، اور وہ بچہ جو ہے اس سوشل میڈیا پہ یا گیمز جتنے بھی کھیلنا چاہے، وہ جتنی دیر کھیلنا چاہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو مورلس ہیں، جو اپنی قدریں ہیں معاشرے کی، اپنے بچوں کو اپنے گھر سے وہ تربیت دینا شروع کرنی ہے کہ کتنا ٹائم اس نے اس سوشل میڈیا پہ گزارنا ہے یا کس کی ضرورت ہے. طور پہ کیا گھر ناکام ہوا ہے، خاندان ناکام ہوا ہے، ماں ناکام ہوئی ہے، باپ ناکام ہوا ہے؟ میرے خیال میں ہر انسٹیٹیوشن کا رول ہے اس میں. صرف گھر کی بات نہیں کروں گی، گھر ہے، گلی محلے ہیں، اسکول ہے، ریلیجیس انسٹیٹیوشنس ہیں، یہ سارے انسٹیٹیوشنس مل کے کام کرتے ہیں تو ایک اچھا انسان پیدا ہوتا ہے. یہ ایک بندہ جو ہے اس پہ کام نہیں کر سکتا. اس میں ہمارے استاد کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گلی محلے میں جو لوگ ہیں ان کی سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ایک نوجوان کی وہ تربیت کریں. اور جب تک ہم سارے مل کے اپنے نوجوانوں کی تربیت نہیں کرتے، ہم اپنی اس کو سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ نہیں لیتے، تو ہم اپنی اچھی نوجوانوں کی نسل پیدا نہیں کر سکتے. اس میں ہم میں بڑے ادب کے ساتھ یہ جملہ آپ سے میں آپ کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں. اس معاشرے میں اتنی کنفیوژن نہیں ہے جتنی ہم کنفیوژن بحیثیت اساتذہ پھیلا رہے ہیں. ہمیں صرف یہ بات میرے خیال میں، میری دانش میں بتانی چاہیے کہ ہماری اولادوں کو، ہمارے ماں باپ کو حلال اور حرام کا فرق اور تمیز آنی چاہیے. جب وہ حلال اور حرام کمانے میں فرق کریں گے تو ٹک ٹاک کی کمائی کو حلال یا حرام سمجھیں گے. اپنی حلال اور حرام کی کمائی کو سمجھیں گے تو اچھے اور برے جملے میں تقسیم کریں گے. وہ جو محفلیں تھیں، وہ جو سرکلز تھے، وہ جو ادبی محفلیں تھیں، وہ تو ہم نے کر دی ساری برباد. ہم نے بولنے کا رواج دیا چھوڑ. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بولنے کا موقع دیا جائے تنہائی میں. جب تنہائی معاشرے میں 14 اور 18 سال کے بچے کی بے حیا ہوگی تو اس پہ فلسفہ نہیں ہوگا،
اس پہ سوائے ڈنڈے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اصول لگاتے ہوئے معاشرے پہ ڈرتے ہیں. کیا آنے والے وقت میں سوشل میڈیا بتائے گا کہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. آئی تھنک آپ کی بات سے میں اگری کرتی ہوں. یہ تھنک ٹینکس, آپ کا پورا سسٹم, آپ کے پیرنٹس اور آپ کا جو انسٹیٹیوشنس, یہ ہماری پوری سوسائٹی کی سوشل رسپانسبلٹی ہے. بٹ اگین میں بات کروں گی سوشل میڈیا کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس موجود ہونا چاہیے. حلال حرام ہونا چاہیے. اور حلال حرام کی تقسیم ہونی چاہیے. دیکھیں اب آپ کے ولگر کانٹینٹ دیں گے, ایوری باڈی از انجوائنگ اٹ, سوری ٹو سے, سب زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جی اچھا وہ ہنس رہا ہے, وہ لڑکا لڑکی کو چھیڑ رہا ہے, اس پہ خوشی محسوس کی جاتی ہے. ان کی بات ٹک ٹاک پہ سنتا ہے کوئی؟ دیکھیں میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ہماری پرائورٹیز چینج ہو گئی اور پیرنٹس بھی کچھ نہیں کر رہے, پیرنٹس بھی ناکام. میں تو کہوں گی دے آر انسکسیسفل بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو ٹیل دیئر چائلڈ واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. جب آپ بچے کو نہیں بتائیں گے, جب پیرنٹس خود پڑھا لکھا نہیں ہوگا, وہ اپنے بچوں کو کیا تربیت کرے گا؟ بات سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی لٹریسی سے, آپ کی ایجوکیشن سے, آپ کی بینگ آف سیلف اویئرنیس. جس کو سیلف اویئرنیس نہیں ہے, جس کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, وہ کہاں جائے گا؟ وہ بس کا جو دل جائے گا میں کروں گا, دس از مائی ایکسپریشن, دیٹس مائی فریڈم. بٹ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹس ناٹ اے فریڈم, دیٹ از ولگیرٹی. آپ بچے کو یہ بتا سکتی ہیں کہ حرام کیا اور حلال کیا ہے؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیوں نہیں بتا سکتے آپ؟ یہ تو کم از کم آپ کو خود ایک سین ہیں, پیرنٹ ہیں, آپ اپنے بچے کو نہیں بتائیں گے کیا یہ چیز صحیح ہو رہی, کیا غلط ہو رہی ہے. آپ کا کام ہے, آپ نے کریکٹر بلڈنگ نہیں کرنی. جی مجھے پتا ہو نا, بالکل پہلے مجھے پتا ہوگا تو میں بتاؤں, لیکن جب اس کو خود نہیں پتا, when one person is not aware, وہ کیا تربیت کرے گا؟ جب تعلیم نہیں تھی ہمارے معاشرے میں, اسکول نہیں تھے, اور ہماری دادیاں اور نانیاں جو ہیں وہ فارسی کاپی پیسٹ ہو رہا ہے نا. آپ یہ دیکھیں چیزیں ساری کاپی ہو رہی ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ کر میں بھی کر دوں, ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کاپی کرتے ہوئے. دیٹس کالڈ کاپی کیٹ. زیا صاحب ہمارے پاس ایک بہت بڑے مفتی صاحب آئے ماشاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں کہہ رہا ہوں عزت اور شہرت اور ان کے اندر اضافہ فرمائے. انہوں نے آ کے کہا کہ جی میری بےزتی کٹ کرنی, کیونکہ انہوں نے انتہائی غلط باتیں کی تھیں. ہم نے ظاہر ہے بڑے ادب کے ساتھ جو حقائق تھے ان کے سامنے رکھے. جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اب ممبر کا, میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ٹک ٹاک پہ ممبر کا مذاق نہ اڑائے, ممبر رسول ہوتا ہے. انہوں نے نہیں چھوڑا, وہ اب بھی وہاں پہ گا کے وہ حرکتیں کرتے ہیں انڈین اور اردو گانوں کے ساتھ, لیکن ان کو وہاں پہ ممبر پہ 25,000 ملتے ہیں. تو ٹک ٹاک میں صرف یوتھ تو شامل نہیں ہے نا, علماء بھی شامل ہیں. بہت خوبصورت آپ نے بات کی بلال بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی نا, اصل میں جب معاشرے کے اندر حلال اور حرام کی پہچان نہیں رہتی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے علماء سو کے بارے میں کہ بنی اسرائیل کے اندر جب برائیاں پھیلی نا, نہتم علماء, پہلے تو علماء نے ان کو منع کیا, لیکن پھر ایسا کیا ہوا, حتی جالسوا فی مجالس واکلوا وشربوا, وہ مولوی ایسا کہ ہم نوالا ہم پیالہ بن گئے, جیسی قوم تھی ویسے وہ بن گئے. تو فرمایا پھر ایسی صورتحال پر اللہ نے سب پہ لعنت فرمائی, وہ سب ان کے اوپر پھٹکار نازل کی. تو یقیناً اس وقت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا ہوگا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی, کہ پہلے تو ہم اس کو طے کر لیں کہ یہ برائی ہے, یہ منکر ہے اور یہ حرام, یہ اس کے بعد 3 کام ہیں. پہلا کام ہے حکومت کا, بید ہی اپنی پالیسیاں بنائے, قانون سازی کرے کہ اس کی سزا کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے. اگر پھر امپلیمنٹ دوسرا طبقہ ہے علماء کا اور دانشوروں کا, اساتذہ کا, ٹیچرز کا اور اینکرز کا, کہ وہ اپنی زبان سے روکیں. جو کہتے ہیں دعا نہ یاد کراؤ بوجھ پڑے گا بچے کے. یہ مصیبت ہے نا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاد جاتا رہا, جن جروکوں سے تمنا دی گل برسیں گے, وہاں سے آئے تو چمکتے ہوئے خنجر آئے, کہ جنہوں نے خود لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی. یہ ان کی صورتحال ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بھی استطاعت نہیں تو دل سے تو برا جانے نا کہ یہ برائی ہے, یہ خامی ہے. اگر علم بھی نہیں ان کے پاس, اقتدار بھی ان کے پاس نہیں ہے, تو یقیناً اس وقت ہم سب جی آپ معصوم انسان ہے, پیسہ طاقت ہے. جی اگر ڈالر آ رہا ہے, امپلیمنٹیشن لا ہی نہیں ہے. دیکھیں بات پھر وہی اینڈ پہ آتی ہے کہ جب آپ ہراس بڑے کھلے عام کر رہے ہیں اور بڑی اوپن لینی اور فیلنگ پراؤڈ آف اٹ, جو نوجوان نسل لڑکے سڑکوں پہ کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کا, سوری ٹو سے, مطلب ان کو پتہ میرے کو کچھ نہیں کہے گا. اور اینڈ دے گیٹ اپریسیشن آن لائن آن دا ویڈیوز, پیپل کچھ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے فالوورز ہیں. باقی ہم جیسے لوگ دیکھیں آپ کیا تماشا کھڑا کر رہے ہیں, پتہ ہے ہم کریں گے, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ یہ جو شروع میں بات کر رہے تھے کہ کیسز ہراسمنٹ کے پوری دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر لڑکی کو اگر دیکھتا تو اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے, رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن اس لیے رپورٹ میڈیا میں نہیں آتے ان کو پتہ ہے کہ ہم کریں گے تو پکڑے جائیں گے. یہاں پر آپ کرتے ہیں, کون پکڑتا ہے مجھے بتائیں؟ کوئی نہیں کرتا. آپ کے خیال میں ایز اے وومن اگر آپ کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ بدتمیزی کرے, آپ خاموش رہیں گی کہ رپورٹ کریں گی؟ نہیں, میں تو خاموش نہیں رہوں گی, اور میں آگے سے ڈیفینیٹلی ڈیفینڈ کروں گی اپنے آپ کو, بولوں گی, بیکاز دس از واٹ آئی کین ڈو. اینڈ سیکنڈلی ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے لڑکیوں کو, اگر کوئی کرے تو فوراً آپ نے 15 پہ کال کریں, یا آپ کے ساتھ جو بھی مرد ہے اس کو بتائیں. یعنی کہ اگر ہم خاموش رہیں گے, کو آ کے پکڑ لے آپ کو, تو آپ خاموش تو نہیں رہیں گے. خود بھی لگائیں تو
खुद लगाए। मैं तो कहती हूँ लड़कियों को अवेयरनेस होनी चाहिए, आप सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लें, आप पेपर स्प्रे अपने पास रखें, कुआए को आप उसको आंखों में स्प्रे मारें। एक जुमला आपकी इजाजत कहना चाहता हूँ, खत्म हो गया। डॉलर जो आ रहे हैं ना, डॉलर हमारे दानिश होना चाहिए कि ये डॉलर कहाँ से आ रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों सोचे क्यों दिए जा रहे हैं। नहीं है जो ये सोचे, ये भोलापन जो है ना शाह साहब का, ये नहीं मेरी समझ में आ रहा, वो क्यों सोचे। वो दानिश्वरों को भी शायद कुछ वो आ रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ बात है कि पैसा ही ताकत है, पैसा बोलता है, पैसा सब कुछ है। जब दौलत बोलती है तो जब तक आप मिंबर को ताकत नहीं देंगे, मिंबर बेअसर है। इस पे सोचिएगा, डरिएगा नहीं।